اسی مسئلے کے تحت آ جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی علماء کرام کے متفقہ طور پر بھی مفتی منیب الرحمان صاحبوں یا دیگر علماء کرام ان کا بھی یہی موقف سامنے آیا۔ استثناء جو ہے ہم اس کو بالکل ثابت نہیں رکھ سکتے۔ دیکھیں استثناء کی دو صورتحال ہے، میں تفصیل سمجھا دیتا ہوں۔ استثناء یا جرائم کے اندر لیا جا سکتا ہے، یا استثناء بغیر جرائم کے کسی سچویشنز کو ہینڈل کرتے ہوئے ہم کسی کو رعایت دے سکتے ہیں۔ دو طرح کے استثناء ہوتے ہیں۔ اگر استثناء کسی کو رعایت کے طور پر دیا جا رہا ہو، جرائم میں نہیں، اس کی گنجائش بالکل بن جاتی ہے، اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہاسپٹل ہے، اس کے اندر سب آئیں گے، لائن لگائیں گے، اپنا تھم لگائیں گے، پھر جائیں گے۔ اس میں استثناء دے دیا گیا سرجن وغیرہ کو، کیونکہ کبھی ایمرجنسی آنا ہوتا ہے اور آپریٹ کرنا ہوتا ہے، تو اگر ہم ان کو بھی شرط لگائیں یہ بھی آئیں، لائن کے اندر کھڑے ہوں، تو کسی کی جان جا سکتی ہے۔ اسے رعایتیں جو کہا جاتا ہے، مراعات، جرائم کے اندر نہیں، اس کی اجازت ہے۔ یہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کسی کو بھی کسی مسئلے میں رعایت دے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، استثناء مستثنیٰ۔ لیکن ایک ہوتا ہے جرائم کے اندر کسی کو آپ استثناء دے دیں، عین قرآن پاک کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اور کیوں قرآن کے خلاف ہو جاتا ہے، میں کئی دفعہ اس بات کو سمجھا چکا ہوں آپ لوگوں کو بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رسالت کا منصب ہے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، معاشرے کو حکمت پر کھڑے کر کے جانا، باطل و رسومات کو توڑنا اللہ کے نبی علیہ السلام کی خاص سنت ہوا کرتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک بڑا پہلو یہ ہوتا ہے، معاشرہ اگر غلط رسوم پر کھڑا ہے تو اس کو توڑ کے ایسی رسم کو قائم کر کے جانا کہ جس کے اندر ہر طرح کے تقاضے قرآن کے شامل ہوں۔ اس کی کئی مثالیں قرآن پاک نے ذکر کی، آئے بگائے ہم پڑھتے بھی ہیں۔ مثال کے طور پر تحیت تو ہوتی تھی، زمانہ جاہلیت میں بھی ہوتی تھی، شروع سے ہوتی ہے، جب آپ کسی سے ملتے ہیں اس کو گریٹ کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ لیکن زمانہ جاہلیت کے اندر جو رسم بنا دی گئی تھی، چونکہ فسادی زمانہ ہو چکا تھا، تو بڑے چھوٹے کی تمیز پیدا کر دی گئی۔ کوئی چھوٹا کسی کو آ کے سلام کرتا تو سیدھے منہ جواب نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے بھائی، یہ چھوٹی نسل کا منہ بنا کے جواب دے دیا۔ جب یہ رسم راسخ تھی، قرآن پاک نے اس رسم کو ایکچولی توڑا۔ اللہ نے بیان فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اللہ کا حکم یہ ہوا کوئی بھی شخص آ کر آپ سے جب تحیت کرے، اسی انداز میں، اس سے بہتر انداز کے اندر اس کو آپ گریٹ کریں، ویلکم کریں اور اچھے طریقے سے جواب دیں۔ یہ مت دیکھیے گا کہ گورے کو کالا سلام کر رہا ہے، سردار کو غلام سلام کر رہا ہے۔ جو بھی آ کے آپ کو سلام کرے گا، آپ نے بہتر انداز میں اس کا جواب دینا ہے۔ اور یہ صرف الفاظ سے جواب نہیں ہے، یہ الفاظ اور افعال دونوں کو شامل ہے قرآن پاک کا یہ حکم۔ پڑھ لیجئے گا محمد بن صالح عثیمین صاحب کو اس آیت کی شرح کے اندر۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص نے آ کر آپ کو بڑے اچھے انداز میں، بڑے اچھے موڈ میں کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ نے جواب میں الفاظ میں تو برابری کر دی، انداز میں برابری آپ کی نہیں ہوئی، بلکہ ٹیڑھا منہ بنا کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھی قرآن کے حکم پر عمل نہیں ہوا۔ اس نے اچھے اخلاق سے سلام کیا، آپ اچھے اخلاق سے جواب دے، اس سے بھی زیادہ اچھے۔ افعال کے اندر بھی برابری، الفاظ کے اندر بھی برابری۔ تو رسومات کو قرآن پاک توڑتا ہے، حکمت پر معاشرے کو کھڑا کرنا ہوتا۔ اسی طرح جو استثناء والا اب جہاں تک معاملہ آ گیا، دیکھیے گا اب ہم لوگ تو کئی دفعہ آیتیں پڑھ کے نکل گئے۔ اللہ نے بیان کیا سارق و سارقہ فاقطعوا ایدیہما، چور ہے چورنی ہے ہاتھ کاٹ دو ان کے۔ نو سر، صرف یہ ایسا حکم نہیں تھا کہ چور چورنی کا ہاتھ کاٹ دو۔ یہ جو قانون ہے چور اور چورنی کے ہاتھوں کو کاٹنے کا، آپ کو معلوم ہے یہ قانون تو زمانہ جاہلیت کے اندر شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ قریش نے اس قانون کی وضع کی تھی، اور قریش اس قانون کو بنانے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے لوگ ایسے تھے، نبی علیہ السلام کی بعثت سے بھی پہلے، کہ جن کو چوری کی بنیاد پر ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ ان کو چوری کی بنیاد، کسی نے کعبے کا کو خزانہ چوری کیا، اس کا ہاتھ کاٹا گیا، کسی کو فلاں چوری کے ہاتھ کاٹا۔ تو یہ جو قانون تھا چور کے ہاتھ کاٹنے کا، یہ قرآن نے انشاء نہیں کیا تھا، یہ تو قانون تھا جو چلتا آ رہا ہے۔ پرابلم پتہ ہے کیا؟ پرابلم یہ ہوئی تھی کہ اس قانون میں قریش نے استثناء لیا ہوا تھا۔ قریش نے استثناء لیا ہوا تھا کہ اگر کوئی کرشی چوری کر لیتا تو سفارش قبول کر لی جاتی اور اس کو سزا سے مستثنیٰ قرار دے دیا جاتا۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے گی جب قرآن پاک کی آیت آ رہی ہے تو عموم اپنے اندر ایکچولی بیان کر کے اس رسم کو توڑ رہی ہے، انشاء نہیں کر رہی اس سزا کا۔ قرآن نے چور کی ہاتھ کاٹنے کی جو سزا ہے اس کا انشاء نہیں کیا، بلکہ عموم پیدا کیا۔ اللہ بیان کرتے ہیں چور کوئی سا بھی ہو، چورنی کوئی سی بھی ہو، سزا سب کو برابر دی جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم فرق کر دیں۔ اللہ نے جو عموم حکم سے کلام کیا ہے ایکچولی سب کو شامل کیا ہے۔ حوالہ دیکھیں، میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو، پڑھا بھی کریں بیٹا۔ شیخ مختار شنقیطی صاحب کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا،
اس کے علاوہ بھی بہت سے علماء کرام ہیں جنہوں نے اس نقطے کو واضح کیا. ماضی میں بھی علامہ قرطبی نے بھی واضح کیا ہے, اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے شیخ ابن باز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے بھی ذکر کیا ہے. میں چند الفاظ بیان کر دیتا ہوں. علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں قطع السارق کانا معروفا فی الجاہلیہ, کہہ رہے چور کو کاٹ دینا اس کا ہاتھ, یہ جو سزا ہے یہ تو زمانہ جاہلیت میں ایک معروف سزا تھی. وعقد ابن الکلبی بابا لمن قطع فی الجاہلیہ بسبب السرقہ, چوری کے سبب کن کن کے ہاتھ کاٹے گئے ہیں, ابن الکلبی نے تو اس پر باب قائم کیا ہے, پوری فہرست بیان کی ہے کہ فلاں چور کو اس طرح سزا دی گئی تھی کعبے کی چوری پر. تو یہ قانون چلتا جا رہا تھا. کسی نے کعبے کا خزانہ چوری کیا تو اس پر بھی ہاتھ کاٹا گیا. اچھا اب مزید آگے غور کیجئے گا, کہہ رہے ہیں فقررہ فی الاسلام, اسلام نے اس سزا کو انشاء نہیں کیا, اس سزا کو برقرار رکھا. کس حیثیت میں, آگے دیکھیے گا, فرما رہے الصواب ان مراد ابن عباس انہ عام لجمیع اجناس الناس, کہہ رہے ہیں قرآن پاک اور صحابہ کرام کا بھی موقف اس کے اندر موجود ہے, عبداللہ ابن عباس کا, ان کی مراد واضح ہے کہ یہ حکم عام ہے تمام لوگوں کے لیے, مرد ہو والنساء خواتین ہو, والعرب چاہے عربی ہو, والاشراف چاہے عربیوں کے اندر کوئی بڑے قبیلے سے تعلق رکھتا ہو, شریف ہو, والعامہ چاہے عام ہو. قرآن نے ذکر کیا یہ سزا میں عموم پیدا کیا جائے, استثناء کسی کو نہ دیا جائے. لہذا قریش نے جو اس میں استثناء لے لیا, اشرافیہ نے جو اس میں سے استثناء لے لیا, قرآن نے اس رسم کو ایکچولی توڑا ہے. آگے کہہ رہے ہیں یہ حکم عام ہے, فمتا سوری کا قطیہ, جو بھی چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. وَإِن كَانَ مِن بَنِي ہاشم, اگرچہ بنی ہاشم کا کوئی قبیلے کا شخص چوری کرے, شرائط پوری ہوں گی تو سزا سب کو ملے گی. تو اب آپ کو اس آیت کی گہرائی کا اندازہ ہوگا کہ یہ آیت صرف چوری کی سزا کا انشاء بیان کرنے نہیں آئی ہے, بلکہ اس علت کو بیان کرنے بھی آئی ہے جس علت سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے. معاشرہ ہمیشہ تباہ ہو جائے گا جب قوانین کے اندر فرق آ جائے گا. اس کے لیے جرائم میں استثناء, اس کے لیے جرائم میں استثناء نہیں ہے. تو جرائم میں استثناء آنے سے معاشرہ تباہ ہو جائے گا آپ کا. اب وہ چاہے قانونی لحاظ سے استثناء کی بات ہو جائے, چاہے عملی لحاظ سے, قانون نہ بھی بنا ہو لیکن معاشرے کے اندر استثناء آ گیا, بھئی بڑے کو سزا نہیں ملتی, پیسے دے کے باہر آ جاتا ہے, رشوت دے کے باہر آ جائے گا, سر معاشرہ تباہ ہو جائے گا. معاشرہ انصاف پر کھڑا ہو ہی نہیں سکتا, فساد کے اوپر معاشرہ کھڑا ہو جائے گا, اور قرآن پاک کی تعلیمات عین فساد کے خلاف ہو جاتی. لہذا اس کی علت کی وجہ. آگے دیکھیے گا, محمد شیخ ابن باز صاحب فرماتے ہیں وَلَمَّا سُرِقَتِ امْرَأَةٌ مِّن قُرَيْشٍ, کہہ رہے ہیں اب آپ کو یہ بات بھی نبی پاک علیہ السلام کی اچھی سمجھ میں آئے گی کہ وہ قرشی خاتون ہی تھی, قریش قبیلے سے تعلق رکھنے والی ہی خاتون تھی جس نے چوری کی تھی, اور یہ بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. اب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی سفارشیں پیش کرنا شروع کر دیا گیا. اسامہ بن زید کو بھی آگے کر دیا گیا کہ یہ بڑے قبیلے کی, ان پر قانون جاری نہ کیا جائے. کہہ رہے ہیں یہی وہ لمحہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوگی, قانون سب پر جاری ہوگا. کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس کو قرآن کے تناظر میں دیکھیں تو آخری جملہ دیکھیں, فرما رہے ہیں ان المراد العموم, کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھی عموم کا تقاضا کر رہی ہے. آگے شیخ ابن باز کہتے ہیں وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَن يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ شریف او ودیع او ذکر او انثى وعرب بل ہی عامہ. کہہ رہے ہیں نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ کسی کو جرائم میں استثناء نہیں مل سکتا ہے, چاہے وہ شریف ہو, چاہے وہ ودیع ہو, مرد ہو, عورت ہو, عرب ہو, سب کے لیے قانون برابر ہوگا. وَلَا بُدَّ مِن شُرُوط, شروط کا خیال رکھا جائے گا. ہمارے دین نے جو سزا ثابت کرنے کی شرائط رکھی ہے اس کا تو خیال رکھا ہی جائے گا. ٹھیک ہے, مثال طور پر نفسیاتی مریض نہ ہو, اگر کوئی نفسیاتی مریض ہو اس پر حدود جاری نہیں کی جاتی. چوری میں بھی نفسیاتی مرض آتا ہے بائی دا وے, آپ کو معلوم ہے. ہاں بالکل, اس کے اندر بھی نفسیاتی مرض ہے, پتہ نہیں کیا نام, مجھے نام یاد نہیں. تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت ہو جائے گی, کہیں بھی کوئی چیز دیکھا اس کو وہ متاثر ہوگا, اٹھا کے جیب میں ڈال دے گا. اچھا کبھی اس کو بالکل احساس بھی نہیں ہوتا اس چیز کا کہ میں چوری کر رہا ہوں. تو یہ کچھ نفسیاتی امراض بھی ہوتے ہیں, تو اس کے اندر ہاتھ کا سزا کاٹنے کی نہیں دی جاتی, قانون جاری نہیں ہوگا, رعایت مل جاتی ہے. اچھا اس کے علاوہ دیکھیں اگر قحط کا سما ہے تو اس کے اندر بھی سزا جاری نہیں کی جاتی. اچھا قحط نہ ہو, اگر کسی نے فقر کی بنیاد پر چوری کر لی, اور فقر ایسا تھا, مجبوری ایسی تھی کہ اس کو کوئی چارہ ملا نہیں, مجبور ہو کے اس نے کام کیا, تو اس پہ یہ والی سزا جاری نہیں ہوتی ہے, بلکہ اس کے تعذیب اس کو کی جاتی ہے, اس لیے کہ مجبوری ہے, استرار ہے. تو قرآن پاک بھی تو استرار کے اندر رعایت دیتا ہی ہے نا. تو کس کو کیا استرار لاحق ہوا, اس بنیاد پر اس نے وہ کام کر دیا. تو یہاں اصل میں قصوروار دیگر مسلمان ٹھہرائے جاتے ہیں کہ آپ کے پڑوس کے اندر ایسا شخص موجود ہے جس پر فقر اتنا آ گیا, تو آپ لوگ مرے ہوئے تھے, ہمیں خیال نہیں آیا کہ بھائی وہ ایسی مجبوری کے اندر آیا کیوں ہے, ہم اپنی زکوٰۃ سے, صدقات سے, دیگر معاملات سے اس کا ہم خیال کیوں نہیں رکھ پائے. تو شروط اپنی جگہ پر ہیں, شروط کے بعد
کسی کے اوپر جرم ثابت ہو جائے تو رعایت نہیں دی جائے گی. سر یہ ہے وہ اصل. یہ ایک ہے، میں 4 مثالیں آپ کو اور بھی دے سکتا ہوں، ذہن میں رکھ لیجئے گا. استثناء جرائم کے اندر فساد ہے، اس لیے یہ جب قانون سازی اس انداز کے اندر ہوتی ہے نا کہ علی الاطلاق مستثنیٰ ہو گیا، بھئی اس پر کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی، سب بالکل قرآن کے خلاف جاتا ہے. اب اس میں پرابلمز بھی بہت ہے. دیکھیے گا کوئی بات چھوٹی نہیں ہے. ہمارے یہاں کا معاشرہ ہی ایسا ہے کہ یہاں پر سیاسی انتقام کی بنیاد پر کیسز بن جائیں گے، نفرتوں کی بنیاد پر کیسز بن جائیں گے، جھوٹ کی بنیاد پر کیسز بن جائیں گے. یہ بھی تو پرابلم ہے. لہٰذا کئی دفعہ استثناء اس لیے بھی لیا جاتا ہے کہ کوئی انتقامی کارروائیاں کر کے کل کو کیسز نہ بنا دے. تو سر اس کو ٹھیک کرنا ہے میں نے. استثناء اس کا حل تو نہیں ہوگا. حل یہ ہے کہ میں اس چیز کو ٹھیک کروں کہ کیوں کسی کے اوپر ناجائز کیس بنایا جاتا ہے، کیوں کسی کے اوپر جھوٹا کیس بنایا جاتا ہے. مجھے اس کلچر کو ختم کرنا ہے. یہ خود فساد ہے کلچر. تو جو بیماری ہے اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے. اس بیماری کو ایڈریس اگر ہم نہ کریں، دیگر اضافی چیزوں کے اندر پڑیں تو پرابلم ہے. تو بالکل جو علماء کرام نے ذکر کیا، آپ دیکھیں کل بڑے بڑے جید علماء کرام بیٹھے تھے. اچھا، ان کا بائی دا وے بیٹھنا بھی ایک اور معنی بھی رکھتا ہے. یہ بھی میں آپ کو بیان کر دوں کہ تھوڑے دن پہلے آپ دیکھیں گے کہ مولانا طاہر اشرفی صاحب کی جانب سے کچھ تقریر کی گئی اور اس انداز کے اندر معاملات کو پریزنٹ کیا گیا کہ جیسے پورے پاکستان کے جو علماء ہیں وہ ان معاملات میں متفق ہیں، ان کو کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہے شرعی حوالے سے. تو ایکچولی کل کی جو کانفرنس تھی دیگر علماء بیٹھ، مجھے ایسا ذاتی طور پر لگتا ہے وہ بہت سی چیزیں جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید متفقہ طور پر پورے پاکستان کے علماء نے ان سب چیزوں کو جائز قرار دے دیا، تو ایسا بالکل نہیں. تو کئی چیزیں اہم امور ہیں جن کو کل ڈسکس کیا گیا. استثناء والی بات کو بھی ذکر کیا گیا، بالکل قرآن پاک کے خلاف ہے، قرآن کی اصل کے خلاف ہے. معاشرے میں سب سے بڑا فساد ہی اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے درجے بنا لیے کہ اس کو سزا سے معافی ہے اور اس کو سزا ملے گی، اور جن کو سزا سے معافی ہے پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اور معاشرہ اتنا فساد ہو جتنا ہمارا یہ فسادی معاشرہ ہے تو اللہ ہی حافظ ہے. اور دوسری بات انہوں نے اس بات کو بھی کلیئر کر دیا گیا کہ یہ جو غیر مشروط بیعتوں کا سلسلہ ہے ایسا نہیں ہوتا. بیعت کبھی بھی غیر مشروط نہیں ہوتی ہے سر. ایسا یہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ کچھ معاملات ہوا کرتے تھے، باقی ہر جگہ آنکھیں کھول کے رہیں گے. صحابہ کرام کے دور میں بھی مجھے یاد ہے کہ بخاری کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک شخص تھا، وہ بیعت لینے کے لیے اس نے اس طرح الفاظ کہہ دیے تھے کہ مرنے کی جینے کی بیعت کرو. تو آگے تو لوگوں نے آبجیکشن کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا نہیں بھائی، ایسی بیعتیں اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ اور کسی کے ساتھ نہیں، اور کوئی معصوم نہیں ہے. جس معاملے میں بیعت لی جا رہی ہے ہم دیکھیں گے کیوں بیعت لی جا رہی ہے، ہم دیکھیں گے شرائط کیا ہیں، تقاضے کہ ہر چیز کو دیکھیں گے. کسی طرح کا فساد کا عنصر نہ ہو بلکہ رد الفساد کا معاملہ ہوگا تو انشاءاللہ ضرور بیعت کریں گے. ورنہ اگر پرابلم آ رہی ہوگی اس کو ڈسکس کریں گے، ذکر کریں گے، اس کا حل تلاش کریں گے. تو غیر مشروط بیعتوں کا سلسلے پر بھی کل کلام کیا گیا، تو یہ کافی اچھا تھا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. دعائی کر سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے.